السلام علیکم۔ یہ ہے وادی سون کا تاریخی گاؤں ددڑ، جہاں اٹارنی جنرل آف پاکستان ملک منصور عثمان عوان کی آمد پر ایک شاندار اور تاریخی تقریب منعقد کی گئی۔ یہ دعوت ملک عابد کریم ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے دی گئی تھی، جس میں علاقے کے معززین، نوجوانوں اور ہزاروں شہریوں نے بھرپور شرکت کی۔ ملک منصور عثمان عوان جب اپنی گاڑیوں کے بڑے قافلے کے ساتھ ددڑ پہنچے تو ہر طرف جوش و خروش کا ایک ماحول تھا۔ پہاڑوں پر کھڑے لوگ ان کے استقبال کے منتظر تھے، جبکہ پنڈال میں بھی عوام کی بڑی تعداد موجود تھی۔ یہ منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ گاؤں پہنچنے کے بعد معزز مہمانوں نے مقامی بیٹھک میں ناشتہ کیا، جہاں اہل علاقہ نے روایتی مہمان نوازی کا بہترین مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد تقریب کا سب سے یادگار مرحلہ شروع ہوا۔ تقریباً 1 کلومیٹر تک ایک شاندار ریلی نکالی گئی، جس میں ڈھول کی تھاپ، بھنگڑے، نعروں اور عوام کے والہانہ جذبے نے ماحول کو مزید پرجوش بنا دیا۔ اور اس گرمی کے موسم میں بھی اٹارنی جنرل آف پاکستان ملک منصور عثمان نے پنڈال تک پیدل سفر کیا۔ راستے بھر لوگوں نے پھولوں کے ہار پہنائے، خوشی میں نوٹ نچھاور کیے اور اپنے مہمان کا پرتپاک استقبال کیا۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی گئی۔ بعد ازاں اسٹیج سیکرٹری نے میپل لیف کے سی ای او محسن نقوی صاحب کو اسٹیج کی دعوت دی اور انہوں نے اپنا تعلق واضح کیا کہ میرا کب سے ملک منصور عثمان عوان صاحب سے تعلق ہے، اور مزید انہوں نے یہ بتایا کہ پائنر سیمنٹ فیکٹری اور میپل لیف فیکٹری آپس میں مرج ہو چکے ہیں، اور یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ددڑ میں جو پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے، اس میں بھی ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس کے بعد اسٹیج سیکرٹری نے دعوت خطاب دیا ملک عابد کریم عوان صاحب، جو کہ ددڑ سے تعلق رکھتے ہیں، جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں۔ ملک عابد کریم نے اپنے خطاب میں مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور علاقے کی ضروریات اور ترقیاتی منصوبوں پر روشنی ڈالی۔ اس کے بعد ملک امیر حیدر سنگا صاحب کو اسٹیج پہ خطاب کی دعوت دی گئی اور انہوں نے ملک منصور عثمان عوان سمیت تمام مظاہرین کا شکریہ ادا کیا اور ملک منصور عثمان عوان کی وادی سون کے لیے اور ضلع خوشاب کے لیے جو کوششیں ہیں ان کو سراہا، اور انہوں نے یہ اس بات پہ زور دیا کہ یہی وادی سون کے اور ضلع خوشاب کے ہمارے لیڈر ہیں، جن کو اس علاقے کا درد ہے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، پھر اسٹیج سیکرٹری صاحب نے اٹارنی جنرل آف پاکستان ملک منصور عثمان عوان فرزند وادی سون کو خطاب کی دعوت دی اور لوگوں نے پرجوش تالیاں بجائیں۔ ملک منصور عثمان عوان نے ددڑ کے اس منصوبے کو، جو کہ ناکارہ ہو چکا تھا، کئی عرصے سے واٹر سپلائی سسٹم پہاڑی پہ گاؤں ہونے کی وجہ سے لوگوں کو بہت تنگی تھی، اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ددڑ کو میں سولر واٹر سپلائی سسٹم دے رہا ہوں، اور یہ بالکل سول پروجیکٹ ہے اور انہوں نے اپنے ہی جیب سے یہ عطا کیا۔ اور انہوں نے مزید یہ بتایا کہ یہ میپل لیف چیئرمین کے تعاون سے ہم ددڑ میں واٹر سپلائی سسٹم کو بحال کر رہے ہیں، تو بہت بڑی خوشخبری اور پھر لوگوں کی تالیاں۔ انہوں نے اپنے خطاب میں سڑکوں سمیت دیگر ترقیاتی منصوبوں کا بھی عندیہ دیا اور والدین پر زور دیا کہ وہ اپنے بچوں کو مزدوری پر لگانے کی بجائے تعلیم دلوائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تعلیم ہی ترقی کا راستہ ہے، اور اگر علاقے کے بچے تعلیم حاصل کریں گے تو یہاں کے اسکولوں کو مڈل سے ہائی اسکول کا درجہ دلوانے کے لیے بھی ہر ممکن تعاون کیا جائے گا، اور عوام سے وعدہ لیا کہ وہ ضرور اپنے بچوں کو اسکول بھجوائیں گے، تاکہ اسکول کی گورنمنٹ کے اسکولوں کی جو تعداد ہے وہ ایک مخصوص لیول تک پہنچے، تو پھر آپ کے دونوں اسکول لڑکیوں کے اور لڑکوں کے
جو مڈل اسکول ہیں ان کو ہائی کا درجہ دے دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس بات پہ زور دی کہ وادی سون میں اور پاکستان میں پانی کی سطح تیزی سے نیچے جا رہی ہے، اور آپ جن لوگوں نے سولر سسٹم لگوائے ہوئے ہیں، جو بے دریغ پانی کا استعمال کرتے ہیں، وہ احتیاط برتیں تاکہ مستقبل میں ایسا نہ ہو کہ اس علاقے میں ترقی تو ہو لیکن پانی نہ ہو۔ تو آپ لوگوں نے ضرور اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور خوشخبری یہ سنائی کہ اگر آپ لوگ سبزیوں کی بجائے اپنے اپنے کھیتوں میں باغات پھلوں کے لگائیں تو میں نوشہرہ تحصیل میں آپ لوگوں کے لیے فروٹ منڈی بنوا دوں گا۔ تقریب کے اختتام پر عوام نے اس اعلان کو بھرپور انداز میں سراہا اور امید ظاہر کی کہ یہ منصوبے تدڑ کی ترقی میں ایک نئے باب کا آغاز ثابت ہوں گے۔ آپ کو یہ تقریب اور ترقیاتی اعلان کیسے لگے؟ اپنے رائے کومنٹس باکس میں ضرور دیں۔ میں ہوں سلیم دانش اور آپ دیکھ رہے ہیں سون ایچ ڈی ٹی وی۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وادی سون کی ترقی کے حوالے سے جو بھی خبریں ہیں آپ کو اس چینل پہ ملیں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔